مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا. کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بننا، اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جائے. لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے، دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو. لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے اور ہسٹری کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے. وہ ایک دین تھا، وہ ایک اپنی طرف تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن جو رول ماڈل تھے وہ اور. A prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So, he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 7 years. نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. wanted to understand this. The Prophet lives in our hearts.